بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو ملے ہوئے گناہ، ملے ہوئے انعامات اور پھر چھن جانے کے بیان ہیں۔ اس کے علاوہ ان واقعات میں ایمان والوں کے لیے عبرت اور نصیحتیں ہیں۔ بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، پھر ان کی اولاد اور خاندان کو بنی اسرائیل کا لقب ملا۔ ان کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے تھے، وہ احسان کہ تمہارے آباء و اجداد کو میں نے فرعون سے نجات دلائی، دریا کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، ابر کو تمہارے سائے کے لیے مقرر فرمایا، اور اس کے علاوہ جتنے میں نے تم پر احسان کیے سب کو یاد کرو، پھر میری نعمتوں اور میری عطاؤں اور میری مہربانیوں کا شکر ادا کرو، اور اپنا عہد پورا کرو۔ میں تمہیں انعام عطا کر کے اپنا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اور جو میں نے نازل کیا تم پر قرآن، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر ایمان لاؤ۔ جو تمہارے پاس کتاب توریت موجود ہے نا، اس میں قرآن کی پہلے ہی تصدیق ہو چکی ہے، موجود ہے، اس میں قرآن کا ذکر موجود ہے، پھر تم اسے جھٹلاتے کیوں ہو؟ فوراً اس پر ایمان لاؤ۔ اور پھر تم میری آیات، میرے احکامات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے احکامات ہیں جو میں نے مقرر کیے ہیں، خود سے کیوں بدلتے ہو؟ کیوں ان میں رد و بدل کرتے ہو؟ کیوں انہیں مال کے عوض بیچ ڈالتے ہو؟ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ جان بوجھ کر سچائی کو مت چھپاؤ، غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دو۔ اب اگلی آیات میں بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر ہے، ان علماء جن کے پاس دنیاوی مال و شہرت تو موجود تھی مگر وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے۔ ان آیات میں ان لوگوں یعنی علماء کو غیرت دلائی گئی ہے کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ تم تو عیش پرست ریاکار ہو، قوم کی تباہی کا تم پیش خیمہ ہو۔ تم جو کتاب پڑھتے ہو نا، اس کا کلام سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق ہے۔ تم کون سے دین پر ہو؟ تمہیں تو کچھ عقل سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صبر و صلوات یعنی نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ انسان کی کامیابی کا ذریعہ نماز اور صبر سے کام لینا ہے۔ اور شدید مصیبت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شدید مصیبت پر میری اطاعت اور عبادت کرنا، بے شک نماز میں ہی قرب الہی ہے۔ نماز ہی اپنے رب سے ملنے کا موقع ہے، نماز ہی میں ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، نماز میں ہی ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس رکوع میں حضرت ربیع بن کعب فرماتے ہیں، اس رکوع کے بارے میں حضرت ربیع بن کعب فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا۔ ایک رات تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربی مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ ربی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا مانگتا ہوں۔ فرمایا، اس کے سوا اور کچھ؟ تو ربی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بس میری یہی خواہش ہے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، پھر کثرت سے سجدے ادا کر، نوافل کثرت سے پڑھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں نہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے، اور آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی بشارت بھی ملے گی۔ صدق اللہ